السلام علیکم، میں ظہیر اپنے یوٹیوب چینل ظہیر وائس میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111۔ سچی حکایات، اسلامک اسٹوریز، دا ریئل اسٹوریز۔ اس سیکشن میں آج میں آپ کو جو حکایت سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی قرآن پاک سے ہی لی گئی ہے اور اس کا عنوان ہے پیالے کی گمشدگی۔ بنیامین اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ غلہ لینے مصر پہنچے تو بادشاہ مصر نے ان کی خوب خاطر مدارات کی، ایک دعوت کا بھی انتظام کیا اور اس دعوت میں شاہ مصر بنیامین کے ساتھ بیٹھے۔ یہ راز ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین یہ سن کر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، اب آپ مجھے کسی ترکیب سے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے اور جدا نہ کیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر سب بھائیوں کو ایک ایک اونٹ غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے کا بھی ایک اونٹ غلہ تیار کیا۔ اس وقت بادشاہ کے پانی پینے کا جواہرات سے سجا ہوا جو پیالہ تھا، غلہ ناپنے کا کام اسی پیالے سے لیا جا رہا تھا۔ یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانے کے قارندوں یعنی کام کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والوں کا کام ہے، چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے کچھ آدمی قافلے کے پیچھے بھیجے اور قافلے کو روک لیا۔ کہا کہ شاہی پیالہ نہیں ملتا، ہمیں آپ لوگوں پر شبہ ہے۔ وہ بولے خدا کی قسم ہم ایسے لوگ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تلاشی دو، اگر وہ پیالہ تمہارے کجاوے میں سے کسی کجاوے سے نکل آیا تو پھر تمہیں کیا سزا دی جائے؟ وہ بولے جس کے کجاوے سے پیالہ نکل آئے اس کے بدلے میں اس کجاوے والے کو ہی اپنے پاس رکھ لینا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے کجاوے میں سے نکل آیا۔ وہ 10 بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ 10 بھائی بولے جناب، اس بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر صبر فرمایا اور راز فاش نہیں کیا۔ پھر 10 بھائی یہ کہنے لگے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور انہیں بنیامین سے بڑی محبت ہے، اس لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں سے ہمارا مال نکلا، اس کے بدلے دوسرے کو لینا تو ظلم ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ 10 بھائی آپس میں سرگوشیاں یعنی آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے بڑا بولا کہ ہم والد صاحب سے بنیامین کے بارے میں اللہ کا ذمہ دے کر لائے ہیں، اب بنیامین کو وہ نہ پا کر وہ ہمیں کیا کہیں گے، تو بہتر ہے کہ میں یہیں رہتا ہوں، تم جاؤ والد صاحب سے سارا واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ وہ بھائی وہیں رہا، باقی سب کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا، پھر فرمایا کہ اچھا میں تو اب بھی صبر ہی کروں گا اور ان قریب مجھے اللہ تبارک و تعالی ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ بیٹے بولے ابا جان، کیا آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے؟ تب آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ سن لو، جو کچھ اپنے اللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بحوالہ قرآن کریم، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 4، تفسیر خزائن العرفان، صفحہ نمبر 348۔ سبق: اللہ والے ہر حال میں صبر و شکر سے ہی کام لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ عنقریب اللہ مجھے ان تینوں سے ملائے گا۔ تینوں سے مراد کون؟
بنیامین اور اس کا بڑا بھائی جو مصر میں رہ گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام. اس لیے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر جو شخص یہ کہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا علم نہ تھا، تو یقیناً وہ شخص خود ہی کس قدر بے خبر ہے. بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.